बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबिक सिलेबस है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उनके आसानी और सहूलत के लिए तैयार की गई है। आप इससे पहले के वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि आपको टोटल अरबिक में 6 सेक्शन पढ़ना है, सॉरी 4 सेक्शन पढ़ना है, 4 सेक्शन पढ़ना है। नंबर 1 प्रोस, नंबर 2 पोइट्री, नंबर 3 ग्रामर और नंबर 4 है नॉन डिटेल। यहाँ पे अरबिक में है क़िस्मुन नस्र, क़िस्मुल शेर, क़िस्मुल क़वाइद, क़िससुन क़सीरा। ये 4 सेक्शन आपको अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। हम पोइट्री सेक्शन अभी पढ़ेंगे। जी, अभी पोइट्री सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं और आप इससे पहले भी पढ़ चुके थे कि पोइट्री सेक्शन में टोटल 6 पोयम है। फर्स्ट पोयम का नाम है अल्लाहु माई, सेकंड पोयम का नाम है तलाअल बद्रु अलैना, थर्ड पोयम का नाम है फज़लुल उम्मी और फोर्थ वन पोयम का नाम है शर्रुन व खैरुन, फिफ्थ वन पोयम का नाम है अल किताबु और लास्ट वन 6 वन पोयम का नाम है अल वर्दतु। ये 6 पोयम पढ़ना है। इस वक्त आपको सेकेंड पोयम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तलाअल बद्रु अलैना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेकेंड पोयम तलाअल बद्रु अलैना। सबसे पहले इसके वर्सेस हम पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। तला के माने निकलना, आना। अल बदर, बदर माने चौदहवीं का चांद। अलैना हम पर। मिन माने से। सनियात, सनियातिल वदा, वदा की पहाड़ियों से। पूरा तर्जुमा है 14वीं का चांद हमारे पास आया वदा की पहाड़ियों से। यहाँ पे चूंकि मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो यहाँ पे हम तर्जुमा करेंगे 14वीं का चांद हमारे पास आए सनियात वदा के पहाड़ियों से। उसके बाद सेकेंड वर्स है वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन। वजबा के माने है वाजिब, जरूरी। अशुक्र माने शुक्र अदा करना, अलैना माने हम पर, माँ के माने जो या क्योंकि, दाआ माने बुलाना, लिल्लाह माने अल्लाह, दाइन माने दावत देने वाले। हम पर शुक्र अदा करना वाजिब है क्योंकि दआ लिल्लाहि दाइन, उन्होंने हमको अल्लाह की तरफ दावत दी। उसके बाद थर्ड वन वर्स है अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मताई। अय्युहल मबऊस, ऐ वो शख्स जिसको हमारे पास भेजा गया। जिता आप लाए, बिल अम्रिल मता, इताअत की जाने वाली चीज, बेहतरीन चीज लेकर आए। थर्ड वर्स है। उसके बाद लास्ट वन वर्स है जिता शर्रख्तल मदीना मरहबन या खैर दाइन। जिता आप आए, शर्रख्तल मदीना, शर्रख्ता रोशन कर दिए, मदीना मदीने मुनव्वरा, आप आए और मदीने को रोशन कर दिए। मरहबन आपका इस्तकबाल है, या खैर दाइन ऐ बेहतरीन दावत देने वाले। यकीनन ये अशार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखे गए। इस पोयम में शायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है उस वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया गया, बहुत ज्यादा जुल्म किया गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ہر طرح تکلیف دی گئی، غیروں نے بھی تکلیف دی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے بھی تکلیف دی، ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا۔ ایسے وقت میں جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیے تھے تو اس وقت قریش کے چند لوگ، مکہ مکرمہ کے چند لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کی پوری کوشش کرے اور پورا پلان بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا لگا دیے، تاکہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلیں گے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے، یعنی قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے ان حالتوں کو وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ اللہ نے بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلائے اور خود فجر سے پہلے اپنے گھر سے نکل گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو کسی کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایسی جگہ سے داخل ہو رہے تھے جس جگہ کو ثنیات وداع کہتے ہیں۔ وہاں سے جب داخل ہو گئے تو مدینہ منورہ کے لوگ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر نظر پڑی، جسم مبارک پر نظر پڑی، 14ویں کے چاند پر نظر پڑی، تو فرط مسرت سے مارے خوشی کے ان کے زبان سے یہ ترانہ نکلا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہمارے پاس 14ویں کا چاند آ گیا، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد مبارک ہے، جب کبھی اس زمانے میں کرنٹ بھی نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، رات کے وقت میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر جاتی، سیتے سیتے سوئی نیچے گر جاتی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے روشنی سے سوئی ڈھونڈ لیتی تھی۔ اتنا زیادہ چہرے مبارک خوبصورت تھا، روشن تھا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 14ویں کا چاند آ گیا، کہاں سے؟ ثنیات وداع سے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ داعین، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف ہم کو دعوت دی، اللہ کی طرف ہم کو بلائے، اس وجہ سے ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور لوگ کہہ رہے تھے، اے وہ شخص جو ہمارے پاس آئے ہیں، آپ سب سے بہترین چیز لے کر آئے ہیں، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ کو لے کر آئے ہیں وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ شریعت سے بہتر، قرآن اور حدیث سے بہتر یہاں پر کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ ہم کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی، بتائی ہوئی، دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔
قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اگر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں چاہ رہے ہیں تو ناممکن چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ منورہ ہو گیا۔ پہلے صرف مدینہ تھا، لیکن اس کے بعد مدینہ منورہ ہو گیا۔ منورہ کے معنی روشن۔ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ بن گیا، عزت والی جگہ بن گئی۔ یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ جئت شرقت المدینہ، آپ آئے تو مدینہ کو روشن کر دیے۔ مرحبا یا خیر دائن، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اے سب سے بہترین دعوت دینے والے۔ کون سی دعوت؟ اللہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اللہ کی طرف پھیرتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، یہ سب سے بہترین دعوت ہے جو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور ہر ایک کا الگ الگ دعوت دینے کا الگ الگ طرز ہے، اور سب صحیح ہے۔ سب دعوت جو دے رہے ہیں وہ سب کچھ صحیح ہے۔ یہ تھا یہ پویم کا ٹرانسلیشن اور پویم کی سمری میں کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اسی کے موافق پوری سمری آپ لکھ سکتے ہیں، یا جو کتابوں میں آپ نے پڑھی ہے وہ بھی سمری لکھ سکتی ہے، آپ کے استاد محترم نے جو سمری بتائی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پویم کے بعد اس پویم کے کچھ ایکسرسائز بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ورڈ میننگ، فرسٹ بٹ ہے ورڈ میننگ۔ میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں، یہ لیسن کے ویڈیو سے آپ ایگزام کی تیاری کے لیے بٹ وائز جو ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز دیکھیں، اور اس کی بک بھی حاصل کر لیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یا نہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ طلع کے معنی ہے نکلنا۔ مبعوث کے معنی بھیجے ہوئے۔ جئتا معنی آنا ہے۔ بدر معنی 14ویں کا چاند۔ داعین دعوت دینے والے۔ شرفتا عزت بخشنا۔ شکر ادا کرنا۔ الامر حکم دینا۔ مرحبا استقبال کرنا، ویلکم کرنا۔ وجبہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بٹ ہے سنگولر اور پلورل کی۔ بدر چاند، 14ویں کا چاند، اس کی جمع ہے بدور۔ مبعوث بھیجے ہوئے شخص، اس کی جمع ہے مبعوثون۔ مدینۃ شہر، مدن اس کی جمع ہے۔ داعین دعوت دینے والے، اس کی جمع ہے دعات۔ امر حکم آرڈر، اس کی جمع ہے امور۔ یہ سنگولر اور پلورل ہے، واحد اور جمع ہے۔ اس کے بعد کی بٹ ہے اپوزٹ ورڈز۔ طلع کے معنی ہے نکلنا۔ غربہ کے معنی ہے چھپنا۔ شکر معنی شکر ادا کرنا۔ کفرہ کے معنی ہے ناشکری کرنا۔ خیر کے معنی ہے بھلائی۔ شر کے معنی ہے نقصان۔ جاء کے معنی ہے آنا۔ ذہبہ کے معنی ہے گیا۔ یہ تھا اپوزٹ ورڈز۔ اس کے بعد ایک بٹ ہے سمری کی۔ جو انگلش میں لکھنا چاہ رہے ہیں وہ انگلش یہاں سے دیکھ لیں اور لکھیں، اور جو اردو میں لکھنا چاہتے ہیں آپ کے استاد نے جو ایکسپلین کیے ہیں وہ لکھیے۔ یہ ابھی پویم میں سب سے پہلے جو سمری، جو ایکسپلینیشن میں نے کیا ہے اس کے موافق بھی کچھ پوائنٹ ذہن میں بٹھا کر پورے پوائنٹ کے موافق آپ اپنے اون سے سمری لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بٹ ہے ریفرنس کی۔ دیکھیں آپ یہاں پہ گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز۔ نیچے لکھے ہوئے ورسز کا ریفرنس دیجئے، پہچانیے کہ یہ کون سی پویم کے ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پورے بٹ میں 6 پویم میں سے کسی بھی پویم کے ورسز آ سکتے ہیں۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ ورس یا یہ شعر کون سی پویم کا ہے۔ میں نے اس سے پہلے پویم میں بھی، اس سے پہلے کے لیسن میں آپ کو ایک ہنٹ بتایا تھا اللہ معی میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔
यहां पर भी मैं इंशाल्लाह एक हिंट बताऊंगा जिसके जरिए से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि तलाअल बद्रु अलैना के वर्सेस को कैसे पहचाने। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, ये इसका आंसर है। मैं उस वक्त भी आपको बताया था आंसर सबका एक ही है, सिर्फ पोएम का नाम चेंज करना है। हाजा अशेर मिन अन नज़म, हाजा के माने ये, शेर के माने शेर, मिन के माने के, की या से, नज़म माने पोएम। ये शेर फला पोएम की है। उसके बाद तलाअल बद्रु अलैना, पोएम का नाम लिखना है। सेकेंड वन भी उसी तरह, यहाँ पे वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन, ये शेर कौन सी पोएम का है? आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नज़म तलाअल बद्रु अलैना, ये शेर फला पोएम का है। कौन सी? तलाअल बद्रु अलैना। आप यहां तक हाजा अशेर मिन अन नज़म है, इसकी प्रैक्टिस करें, मिनिमम 50 टाइम लिख लें ताकि आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए मैं आपको एक हिंट बताऊंगा कि पूरे अशार को कैसे पहचानेंगे, तलाअल बद्रु अलैना के अशार को किस तरह पहचानेंगे। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम यहां पर इस पोयम के पास आ चुके हैं। आप जरा गौर कीजिए, इसमें जितने भी वर्सेस है, 4 वर्सेस है, ये पूरा एक वर्स है, यहां से यहां तक पूरा एक वर्स है। हर वर्स का लास्ट लेटर देखिए, आइन, यहां भी आइन, इसका लास्ट लेटर भी आइन, और इसका लास्ट लेटर भी आइन। वर्सेस का लास्ट लेटर आइन हो तो समझना वो पोयम है तलाअल बद्रु अलैना। शायद आपको ये हिंट और ये बात समझ में आ चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो बिट पढ़ना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर से, ये भी बहुत ही आसान बिट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, मन हुआ अल बद्र फी हाज़िही अल उनशुदा। मन के माने कौन, हुआ के माने है, बदर माने चांद, फी के माने में, हाज़िही के माने ये, उनशुदा माने पोयम। इस पोयम में चांद कौन है? क्वेश्चन के पूरी मीनिंग होंगे, इस पोयम में चांद कौन है। आपको आसान है लिखना। देखिए, मन हटा दीजिए, मन की जगह पे अन नबी लिखिए। अन नबी, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अन नबी हुवल बदर फी हाज़िही अल उनशुदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 14वीं का चांद है इस पोयम में। यह था फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर। उसके बाद सेकेंड वन, मिन आइना ज़हर अल बदर, मिन आइना कहां से, मिन के माने से, आइना के माने कहां, ज़हरा के माने निकला, बदर माने चांद, चांद कहां से निकला। ये मिन आइना हटा दीजिए आप और बाकी क्वेश्चन कॉपी करिए। ज़हर अल बदर, ये क्वेश्चन कॉपी करिए। ज़हरा अल बदर मिन सनियातिल वदा, ज़हरा के माने निकला, बदर माने चांद, मिन माने से, सनियात वदा, वदा की पहाड़ियों से 14वीं का चांद निकला। ये सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मन हुआ खैरु दाइन, मन के माने कौन, हुआ के माने है, खैर के माने अच्छा, अच्छे, दाइन के माने दावत देने वाले। सबसे बेहतरीन दावत देने वाले कौन है? सिर्फ मन वर्ड हटा दीजिए, मन की जगह पे अन नबी लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा खैरु दाइन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन दावत देने वाले हैं। उसके बाद एक शेर है, फोर्थ वन, हल वजब शुक्र अला उम्मतिही, हल के माने फोर्थ वन क्वेश्चन है, हल वजब शुक्र अला उम्मतिही, हल के माने है क्या,
وجبہ کے معنی ہے ضروری، شکر معنی شکر ادا کرنا، علی کے معنی پر، امت معنی امت۔ کیا امت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، وجب الشکر علی امتہ۔ صرف حل ہٹا کے نام لکھ دینا ہے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے من جاء بالامر المطاع۔ من مانے کون، جاء مانے لائے، بالامر المطاع اطاعت کی جانے والی چیز، یعنی بہترین چیز کون لے کر آئے۔ صرف آپ کو من ہٹانا ہے، من کی جگہ پہ النبی لکھنا ہے۔ النبی جاء بالامر المطاع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی جانے والی چیز لائے۔ یہ تھے کوشچن آنسر، لانگ کوشچن آنسرز۔ اس کے بعد ہم دوسری بٹ پڑھیں گے، یہ ہے اس میں ون ورڈ کوشچن آنسر سے، صرف ایک ورڈ میں آپ کو آنسر دینا ہے۔ اس میں بھی 5 کوشچن ہے۔ تو سب سے فرسٹ ہے، دیکھیے، من شرف المدینہ۔ من مانے کون، شرفہ مانے عزت دینا، مدینہ مانے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کو عزت کس نے دی؟ من ہٹا دیجئے، اس کا آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے من المبعوث فینا۔ من کے معنی کون، المبعوث بھیجے گئے، فی کے معنی میں، حاضی معنی یہ، انشودہ معنی پویم۔ اس پویم میں کون بھیجے گئے، مبعوث کون ہے؟ اس کا آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے من طلع من ثنیات الوداع۔ من کے معنی کون، طلع کے معنی آنا، نکلنا، من معنی سے، ثنیات وداع اس جگہ کا نام ہے جہاں سے لوگ شہر میں آتے ہیں اور شہر کے لوگ وہاں سے دور جاتے ہیں۔ من طلع من ثنیات الوداع، ثنیات وداع سے کون آئے؟ اس کا آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فورتھ ون کوشچن ہے لماذا وجب الشکر علینا۔ لماذا کے معنی کیوں، لماذا کے معنی ہے کیوں، وجبہ کے معنی واجب ضروری ہے، الشکر معنی شکر ادا کرنا، علینا کے معنی ہم پر، ہم پر شکر ادا کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کا آنسر ہے لدعوتہ الی اللہ۔ نبی لدعوتہ، دعوت دینے کی وجہ سے ہی، ان کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کی وجہ سے۔ کون سی دعوت؟ الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن اور آنسر ہے من هو المراد بخیر داع فی الانشودہ۔ من مانے کون، ہوا کے معنی ہے، مراد کے معنی مراد، بی کے معنی سے، خیر داعین، پویم میں ایک لفظ ہے خیر داعین، فی الانشودہ پویم میں خیر داعین سے مراد کون مراد ہے؟ خیر داعین سے مراد کون ہے؟ اس کا آنسر ہے النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ یہ تھے آپ کے ون ورڈ کوشچن آنسر۔ میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ یہ بٹس کون سے، یہ کوشچنز کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے آپ کوشچن وائز، بٹ وائز جو ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں وہ دیکھیں اور اس کی بک بھی خریدیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بٹ پڑھیں گے فل ان دا بلینکس۔ فل ان دا بلینکس ہم کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ طلع علینا، ہمارے پاس آئے، کون آئے؟ البدر، 14ویں کا چاند، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجب علینا، ہم پر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ الشکر، شکر ادا کرنا۔ تھرڈ ون ما دعا داعین، ہم کو بلانے کی وجہ سے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ مرحباً داعین، آپ کا استقبال ہے، دعوت دینے والے، کون سی دعوت دینے والے؟ یا خیر، بہترین دعوت دینے والے۔ مرحباً یا خیر داعین، یہ تھی فل ان دا بلینکس کی۔ اور یہ ہے میچ دا فالوئنگ ورسز۔ یہاں پہ کچھ غلط ورسز لکھے ہوئے ہیں، غلط ورسز نہیں، ایک ورس کے جو
दो मिसरे रहते हैं, एक मिसरा गलत रहेगा, आप उसको सही करना होगा। तलाअल बद्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन, ये इस शेर के बाद का मिसरा नहीं है। क्या सही है? नीचे यहाँ पे सही लिखे हुए, आप वो देखकर याद कर लें। उसके बाद सेकंड है वजब शुक्र अलैना मा जित बिल अम्रिल मताई। वजब शुक्र अलैना के बाद शेर जो है वो जित बिल अम्रिल मता नहीं है, ये भी रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो सही क्या है? नीचे है उसका आंसर। उसके बाद थर्ड वन है अय्युहल मबऊस फीना मिन सनियातिल वदा, ये इसके बाद का शेर नहीं है, सही अब शुरू होंगे इंशाअल्लाह। तला अल बद्र अलैना, ये फर्स्ट शेर है। उसके बाद तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा, सेकेंड का आंसर है वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन। उसके बाद थर्ड शेर है अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मताई। ये थे सही आंसर। और आपसे गुजारिश है कि पूरे वीडियोस देखें, और ये वीडियोस भी देखें, सिलेबस के वीडियोस भी देखें, और बिट वाइज एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियोस तैयार की गए हैं वो वीडियोस भी देखें। और सारे वीडियोस के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर अच्छी दिखे तो लाइक करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। उसके बाद फिर दूसरा लेसन शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।